آئیے ایک ایسی طاقتور کہانی سے شروعات کرتے ہیں جو انسانی فطرت کی ایک بہت ہی گہری اور آفاقی سچائی کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے 3 آدمیوں اور انہیں ملنے والی نعمتوں کی۔ دیکھیں، دنیا کی ہر تہذیب میں، ہر کلچر میں بڑے سبق سکھانے کے لیے کہانیاں ہی تو سنائی جاتی ہیں، جنہیں ہم تمثیلیں بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں صحیح اور غلط کو سمجھنے کا ایک بہت ہی بنیادی اور انسانی طریقہ ہے۔ تو آج ہم کیا سمجھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم 3 آدمیوں کی اس تمثیل کو جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان کی آزمائش کیسے ہوئی، اور پھر شکر کے گہرے مطلب کو سمجھیں گے تاکہ آخر میں اس کہانی میں چھپے اس لازوال سبق تک پہنچ سکیں۔ اچھا، تو جس کہانی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسلامی روایت سے لی گئی ہے۔ یہ ایک نبوی قصہ ہے، یعنی ایک حدیث ہے جسے اکثر ایک بہت ہی گہرا اخلاقی سبق سکھانے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ آسان لفظوں میں یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے بارے میں روایات ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان روایات میں گہرے اخلاقی سبق سکھانے کے لیے پرانی قوموں کی کہانیاں شامل کی جاتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کی کہانیاں، بالکل ہماری آج کی کہانی کی طرح۔ یہ اس دور کا ایک طریقہ تھا تاکہ سبق کو ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے۔ اور یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں ایک ایسی حالت میں تھے جس کی وجہ سے معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ بالکل الگ تھلگ تھے۔ یہ صرف جسمانی بیماریاں نہیں تھیں، نہیں، ان کا اثر بہت گہرا تھا۔ پہلا شخص کوڑی تھا، ایسا کہ لوگ اسے دیکھ کر ہی نفرت کرتے تھے۔ دوسرا ایک گنجا آدمی تھا جسے دیکھ کر لوگ کراہت محسوس کرتے تھے، اور تیسرا وہ نابینا تھا جو اس رنگین دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کی تکلیف صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ بہت گہری سماجی تکلیف تھی۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے ہر ایک سے پوچھا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، ذرا ان کی خواہشوں کا فرق دیکھیں۔ پہلے 2 نے صرف اپنی ظاہری شکل پر بات کی۔ ایک نے کہا اچھا رنگ اور اچھی جلد مل جائے، دوسرے نے کہا اچھے بال آ جائیں، لیکن تیسرا آدمی جو نابینا تھا اس نے اپنی خواہش کو سیدھا خدا سے جوڑا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ ہے تو یہ ایک چھوٹا سا فرق لیکن بہت ہی اہم ہے۔ اور فرشتے نے ان سب کی خواہشات پوری کر دیں۔ ایک لمحے میں اس کے چھونے سے وہ تینوں معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گئے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں دولت بھی دی گئی، ہر ایک کو اس کا پسندیدہ جانور ملا، ایک حاملہ اونٹنی، ایک حاملہ گائے اور ایک حاملہ بھیڑ۔ اور پھر تو جیسے برکت ہی برکت ہو گئی۔ ان کے جانور اتنے بڑے کہ جلدی ہر آدمی جانوروں سے بھری پوری ایک وادی کا مالک بن گیا۔ مطلب ان کی زندگیاں تو پوری طرح سے بدل کر رہ گئی تھیں۔ کئی سال گزر گئے، وہ اپنی نئی زندگی، اپنی صحت اور اپنی بے تحاشا دولت میں مگن رہے۔ لیکن یہ جو ابتدائی نعمت تھی، یہ تو خدا کے منصوبے کا صرف پہلا حصہ تھا۔ اصل آزمائش، یعنی یادداشت اور شکر گزاری کی آزمائش، وہ تو ابھی باقی تھی۔ تو اب وہی فرشتہ واپس آیا، لیکن اس بار ایک نئے روپ میں، بھیس بدل کر۔ وہ ہر آدمی کے پاس ایک غریب مسافر بن کر گیا، اور کمال یہ ہے کہ اس نے وہی حالت اختیار کی جس میں وہ آدمی کبھی خود مبتلا تھا۔ یعنی پہلے آدمی کے پاس کوڑی بن کر، دوسرے کے پاس گنجا بن کر، اور تیسرے کے پاس ایک نابینا فقیر بن کر پہنچا۔ اب آزمائش کا میدان پوری طرح سج چکا تھا۔ جب فرشتے نے، جو ایک غریب کوڑھی کے روپ میں تھا، پہلے آدمی سے مدد مانگی اور اسے خدا کی نعمت یاد دلائی، تو جانتے ہیں اس آدمی کا جواب کیا تھا؟ سراسر انکار۔ اس نے اکڑ کر کہا، یہ جائیداد تو مجھے نسل در نسل وراثت میں ملی ہے۔ یعنی اس نے اپنے ماضی کو پوری طرح جھٹلا دیا اور اپنی کامیابی کا سارا سہرا اپنے خاندان کو دے دیا۔ دوسرے آدمی نے بھی، جو پہلے گنجا تھا، کچھ ایسا ہی تکبر بھرا جواب دیا۔ لیکن اب تیسرے آدمی کا جواب سنیں اور فرق دیکھیں کتنا واضح ہے۔ جب فرشتے نے، جو ایک نابینا مسافر بنا ہوا تھا، اس سے مدد مانگی تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور فوراً اپنے ماضی کو تسلیم کیا۔ اس نے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میں اندھا تھا اور اللہ نے مجھے میری بینائی واپس دی، جاؤ جو کچھ تمہیں چاہیے لے لو۔ اسے بالکل صاف یاد تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کی نعمتوں کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ نتیجہ نکلنے میں دیر نہیں لگی، اور وہ بہت فیصلہ کن تھا۔ پہلے 2 آدمی جنہوں نے جھوٹ بولا اور یہ بھول گئے کہ انہیں نعمتیں کس نے دی تھیں، ان کے لیے بد دعا کی گئی کہ وہ اپنی پرانی بیماری اور غربت کی حالت میں واپس چلے جائیں۔ لیکن تیسرا آدمی جس نے یاد رکھا اور شکر ادا کیا، اس سے کہا گیا کہ وہ اپنی دولت رکھے کیونکہ خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ تو آخر ایسا کیا تھا جس نے اتنا بڑا فرق ڈال دیا؟ کیوں 2 آدمی اتنی بری طرح ناکام ہوئے جبکہ تیسرا اتنی شان سے کامیاب ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی نقطہ نظر کے ایک بہت ہی بنیادی تصور کی گہرائی میں جانا ہوگا، اور وہ تصور ہے شکر۔
اس کا ترجمہ اکثر شکریہ یا تھینکفلنس کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز جیسے توشیہیکو ایزوتسو نے اس پر لکھا ہے کہ شکر کا تصور قرآنی عالمی نظریے میں بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی کبھی کبھار کیا جانے والا عمل نہیں، بلکہ یہ تو دنیا کو دیکھنے اور اس میں زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ تو یہاں ہے اصل نقطہ، شکر صرف زبان سے شکریہ کہہ دینا نہیں ہے، یہ ایک عقلی آگاہی ہے، ایک گہری پہچان کہ کوئی نعمت آ کہاں سے رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اس نعمت کو اس کے اصل اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے، یعنی یہ سوچ، زبان اور عمل تینوں میں شکر گزاری ہے۔ اس لفظ کی جو عربی جڑ ہے نا شین کاف ر، وہ اس بات کو بڑے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اس جڑ کے اپنے معنی ہی ہیں اضافہ، کثرت اور بھرپوری۔ مثال کے طور پر عربی میں ایک درخت کو تب شاکرہ کہا جاتا ہے جب اس کا سایہ بہت گھنا ہو جاتا ہے، یا ایک جانور کے تھن کے لیے یہی جڑ استعمال ہوتی ہے جب وہ دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لسانی طور پر بھی شکر صرف ایک رد عمل نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نعمتوں کو بڑھاتا ہے، انہیں اور زیادہ کرتا ہے۔ شکر کی یہ گہری سمجھ اب ہمیں اس کہانی کے تینوں آدمیوں کے بیچ جو نفسیاتی فرق تھا وہ بالکل صاف دکھا دیتی ہے۔ یہ معاملہ صرف خیرات دینے یا نہ دینے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے حقیقت کو دیکھنے کے پورے نظریے کا تھا۔ یہاں فرق بالکل آئینے کی طرح صاف ہے۔ پہلے دونوں ساتھی اپنی ماضی کی غربت اور تکلیف کو بالکل بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا سہرا کس کو دیا؟ خود کو۔ یہ تو ہماری وراثت ہے۔ لیکن شکر گزار آدمی، اسے سب کچھ یاد تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اندھا اور غریب تھا، اور اس نے اپنی کامیابی کو سیدھا خدا سے جوڑا۔ تو یہی ان کی یادداشت اور کامیابی کو منسوب کرنے کا طریقہ تھا جس نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اور یہی چیز ہمیں انسانی کردار کے بارے میں ایک بنیادی سبق سکھاتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اصل میں یہ بھول جانا ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے۔ یہ یادداشت کی ایک ناکامی ہے۔ اور اس کے برعکس عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے اصل سرچشمے کو ہمیشہ یاد رکھے۔ پہلے دو آدمی دراصل روحانی طور پر بھولنے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ تو آخر اس سب سے ہمیں لازوال سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیے، یہ کہانی صرف بہت پہلے کے 3 لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو ہمیں اس بنیادی قانون کے بارے میں بتاتی ہے جس پر ہماری زندگیاں چلتی ہیں، یعنی نتیجہ یا کانسیکوینس کا قانون۔ قرآن اسی اصول کو ایک بہت ہی طاقتور آیت میں بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں یقیناً اور زیادہ دوں گا۔ یہ وہ الہی وعدہ ہے جس کی عملی مثال یہ کہانی ہے۔ حقیقی شکر گزاری صرف نعمتوں کو بچاتی نہیں بلکہ انہیں بڑھاتی بھی ہے، اور اس کے برعکس ناشکری وہ سیدھا زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حتمی سبق بہت گہرا ہے۔ ہمارا اپنے ماضی کے ساتھ جو رشتہ ہے اور اپنی نعمتوں کے سرچشمے کی جو پہچان ہے، وہی براہ راست ہمارے مستقبل کو بناتی ہے۔ بھول جانا نقصان کی طرف لے جاتا ہے، اور یاد رکھنا کثرت کی طرف۔ یہ کہانی صرف ایک پرانا قصہ نہیں، بلکہ یہ کامیابی اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک ایسا نمونہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور اس طرح یہ قدیم تمثیل ہمیں آج کے دور میں ایک بہت ہی ذاتی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ ہم سے کہتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی کامیابیوں اور اپنی آسائشوں پر نظر ڈالیں، اور خود سے یہ سوال پوچھیں، جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو کیا ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے؟